اب جو عظمتوں کے پہلو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی آپ کی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں عظمتوں کے اعتبار سے سب سے جلیل القدر ہیں، تو خواتین میں بہت خواتین ہیں جو اپنی عظمتوں کا اعتبار رکھتی ہیں، اسلام میں بھی اور اسلام سے پہلے دیگر انبیاء کی امتوں میں بھی، مگر جو مقام اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے، وہ شاید ہی کائنات کی کسی خاتون کو نصیب ہوا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ایک بات جو میں مختصراً عرض کرتا ہوں، وہ سیدہ کائنات کا روز قیامت آپ کی عظمت کا اظہار کیا جانا۔ آپ دیکھیے، ہر ایک فکر مند ہے، ہوتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میری آخرت کا معاملہ بہتر ہو جائے، میری بخشش کا سماں بن جائے، میری مغفرت کا سماں بن جائے، میرے کیے ہوئے اعمال قبول ہو جائیں۔ ہر کوئی اس فکر میں ہے، ہر کوئی ہوتا ہے، اور بحیثیت بشر ہر ایک کو ہونا چاہیے، مگر عظمتوں کا اندازہ کیجئے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا حکم دیا جائے گا۔ بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، مگر دیکھیے کہ یہ جو تسلسل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا گیا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے جو میری ناقص عقل اس بات کو سمجھی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ فیض ہے جو آقا علیہ السلام کو مقام محمود عطا کیا جائے، جو مقام محمود آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا اور کسی اور نبی کے پاس نہیں، اسی کا تسلسل، اسی کی خیر سیدہ کائنات کو عطا کی جائے گی کہ قیامت کے دن ہر اہل محشر کو حکم ہوگا کہ بنت رسول آ رہی ہیں، اپنی نظروں کو آنکھوں کو جھکا لو۔ یہ جو روایت ابھی ذکر کر رہا ہوں، اسے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ عن علی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا كان یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب، ہر ایک کو پکارا جائے گا اس کے حساب کے لیے، ہر ایک کو ندا دی جائے گی اس کے حساب و کتاب کے لیے۔ قربان جائیے، یہاں سیدہ کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کے لیے ہر ایک اہل محشر کو نظریں جھکانے کا حکم ہوگا۔ یہ آپ کے ادب، احترام اور عظمت کی طرف اشارہ۔ یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، رواہ حاکم۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے ندا دے گا کہ اے اہل معاشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ گزر جائیں۔ اب وہ منظر ذرا ذہن میں لائیے، حشر کا دن ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر ایک کے حساب کا دن ہوگا، پکڑ کا دن ہوگا، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اس فکر کے عالم میں بھی سیدہ اپنی عظمت کے اعتبار سے حوروں کے جھرمٹ میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات کو لے جایا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس عظمت کو بھی مت نہ سمجھے اور اسے سمجھ آئے کہ معاذ اللہ سیدہ خطا کرتی ہیں، خطا پر تھی، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سیدہ کائنات کی عظمت کا قائل ہے، حضور کی آل کی عظمت کا قائل ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر اسے بھی امام حاکم نے نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعث الانبیاء یوم القیامت علی الدواب لیوافوا بالمؤمنین من قومهم المحشر ويبعث صالح على ناقته وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها وتبعث فاطمة امامی، رواہ حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا
انبیاء کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے. حضرت صالح اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے اور مجھے براق پر لایا جائے گا جس کا قدم اس کی منتہائے نگاہ پر پڑے گا، اور میرے آگے سیدہ فاطمہ ہوں گی. حضور علیہ السلام سے بھی پہلے اس میدان محشر میں لایا جائے گا، یعنی اس محشر میں جہاں ہر ایک کا حساب اور کتاب ہونا ہے، وہاں جب سب کو پیش کیا جائے گا تو جب سیدہ تشریف لائیں گی تو سیدہ کو ایک جھرمٹ میں لا کے وہاں وہ میدان محشر تشریف لائیں گی، اور پھر سب کو وہاں نظریں جھکانے کا حکم دیا جائے گا. یعنی اس بنیادی بات سے جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اسی طرح ایک اور مقام پر جسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں، اسے خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامت غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الخطیب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر جائے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جن کی عظمت کا عالم یہ ہوگا، جن کے مقام اور جن کی رفعت کا عالم یہ ہوگا، ان کی دنیا کے اندر عظمت اور پھر آخرت اور اس حشر کے اندر عظمت کا عالم آپ دیکھیے. کسی کو یہ عزت اور کسی کو یہ مقام اور یہ اہتمام نصیب نہیں ہوگا. جو خواتین کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں، اس محبت کے تعلق کو سمجھ سکیں، ادب کے تعلق کو سمجھ سکیں، نہ کہ ان فتنوں کی نظر ہو سکیں، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے جمیع اصحاب کے ساتھ اسی طرح ادب محبت کا رشتہ برقرار رکھ سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.